جب پنڈلی میں لگا اور تیر کا پھنا آپ کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا، صحابہ آگے کو آئے، اے علی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، علی حیدر کرار کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اے علی اس تیر کو ہم نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ علی حیدر کرار نے کہا میرے ساتھیو اس تیر کو مت نکالو، یہ پنڈلی کے اندر پیوست ہو گیا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس تیر کو مت نکالو۔ لیکن ساتھی کہہ رہے ہیں علی حیدر کرار ہم اس تیر کو نکالیں گے، علی حیدر کرار اس تیر کو ہم نکالیں گے۔ کہا مت نکالو، بہت تکلیف مجھے ہو رہی ہے، لیکن دیکھا میرے ساتھیوں کا تیر نکال کے ہی مانو گے کہ تم بغیر مانے نہیں، تم تیزی نہیں مانا، تیر نکالے بغیر نہیں مانو گے۔ لیکن ساتھیوں نے کہا علی حیدر کرار ہم اس تیر کو نکالیں گے۔ کہا جب تیر کو نکالنا ہے تو سنو، جب میں مسلح بچھا کر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں تو تم میرے تیر کو نکال لیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، سید اعظم علی حیدر کرار مصلے پر کھڑے ہوئے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ اتنی مہنگائی کے دور میں ایسی سبحان اللہ کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ سڑک پر گئی آج شب عاشورہ ہے، حسین کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کا لائے گا نہیں جائے گا، بہت قیمتی ہے۔ ایک سال کے بعد رات آتی ہے، پتہ نہیں کس کو میسر ہوتی ہے کس کو نہیں ہوتی ہے۔ علی حیدر کرار مصلے پر کھڑے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دست بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے نماز ادا کرنے کے لیے۔ لیکن علی حیدر کرار سے کسی نے پوچھا علی حیدر کرار کیا تم نے کبھی خدا کو بھی دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی خدا کو بھی دیکھا ہے؟ ہم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ علی تم نے کبھی خدا کو بھی دیکھا ہے؟ میں جب تک سجدہ ہی نہیں کرتا ہوں جب تک کہ اپنے خدا کا دیدار نہیں کر لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سوالی نے ایک شخص نے سوال قائم کیا، سرکار کے علم غیب پر سرکار کو کچھ معلوم نہیں۔ علی حیدر کرار کو جوش آیا، کہا لوگو سب اکٹھے ہو جاؤ، آج جو علی سے پوچھنا چاہتے ہو دل کھول کے پوچھ لو۔ ایک شخص آیا، کہا علی بتا دو کہ جو پوچھیں گے۔ کہا بتا دو گا۔ کہا بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں جبرائیل کہاں ہے؟ علی حیدر کرار نے اوپر نظر ڈالی، نیچے نظر ڈالی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سارے مشاہدے کیے، کرنے کے بعد کہا جو سوالی سوال کر رہا ہے تم ہی تو جبرائیل ہو۔ کہ جبرائیل واقعی تمہارے اندر بہت علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ علی حیدر کرار نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہونے کے بعد جیسی خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہی ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا مالک و مختار ہے، سبحان اللہ۔ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، الحمد شریف کے اندر ایسی راز و نیاز کی باتیں اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ اے میرے بندے اب تم مجھ سے باتیں کر لے، اے میرے بندے تم مجھ سے گفتگو کر لے، تو گفتگو کرے گا میں تیری گفتگو کو سنتا رہوں گا۔ لیکن اب ہماری نمازوں کا عالم کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے چپل پہ دھیان جاتا ہے، نہیں پہن کے آیا ہوں کہ کوئی دوسرا نہ پہن کے چلا جائے، دکان کا کیا ہوتا ہوگا، گھر کا کیا ہوتا ہوگا۔ امام صاحب اتنی لمبی دعا کر دی، اتنی لمبی قرات کر دی، پریشان حال کر دیا، مگر قربان جاؤ سنی مسلمانوں، علی حیدر کرار کی نماز پر جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے علی حیدر کرار تو ساتھی آئے اور آنے کے بعد میں تیر کو نکال لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیر نکالا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے ہوش مند لوگ یہاں موجود ہیں الحمدللہ، جب تیر نکالا ہوگا تو آپ کا لہو نکلا ہوگا یا نہیں؟ آپ کا خون مبارک نکلا ہوگا یا نہیں؟ بولیے۔ جب تیر نکالا ہوگا، تیر کا پھنا پھنسا ہوا ہے پنڈلی میں، نکالا ہوگا
تو حضرات خون نکلا ہوگا یا نہیں؟ نکلا ہوگا. اور علی کہاں ہے؟ مصلی پہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شریعت کا مسئلہ ہے. آپ نے وضو کیا, نماز کے لیے چلے, تھوڑی سی اگر چوٹ لگی, خون نکلا, نکل کر بہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. اب پہلے وضو کرو, بعد میں نماز ادا کرو. لیکن علی کہاں ہے؟ مصلی پر ہے, لہو نکل رہا ہے, خون نکل رہا ہے. علی حیدر کرار نماز ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا گھر بھی ہے, مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. مصطفیٰ بھی پاک ہے, علی بھی پاک ہے, فاطمہ الزہرا بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت ذکر شہید اعظم. اسی لیے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر عشق و محبت کا امام پکار اٹھا. تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا. اور تو ہے آئینے نور, تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک جگہ عشق و محبت کے امام نے کہا, کیا بات ہے رضا, کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کہ زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول. لیکن حضرات آئیے وہیں پر آ جائیے کہ علی حیدر کرار کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں پیدا ہو رہے ہیں. تو پتہ یہ لگا کہ خانہ کعبہ بھی پاک ہے, علی بھی پاک ہیں, علی کی ماں بھی پاک ہے. لیکن علی حیدر کرار پیدا ہو گئے اور یہ خبر مصطفیٰ کے کانوں میں آ گئی ہے. سبحان یا اللہ. رسول اللہ, ایک بچہ ہے, بڑا حسین و جمیل ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا انمول بچہ ہے, وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے. مصطفیٰ چلے ہیں, چلنے کے بعد میں جیسی سرکار تشریف لے جاتے ہیں, آواز دی, او فاطمہ بنت اسد, اس بچے کو ہمیں دیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نور نظر کو مجھے دے دیا جائے, اس لفظ جگر کو مجھے دے دیا جائے, اس پیارے نور نظر کو میری گود میں دیا جائے. حضرت فاطمہ بنت اسد علی حیدر کرار کو مصطفیٰ کے گود میں دے رہی ہے. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کی گود میں کھیلا ہوگا کتنا بڑا علی حیدر کرار ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ کی گود میں آئے اور آنے کے بعد ایک روایت میں آیا کہ میرے آقا نے علی حیدر کرار کو غسل دیا, سبحان اللہ. نہلایا اور اپنی زبان کو نکالا. نکالنے کے بعد علی حیدر کرار کے منہ میں دے دی ہے, اے علی حیدر کرار, آج مصطفیٰ کی زبان کو چوس لو. یا رسول اللہ, آپ علی حیدر کرار کو کیوں غسل دے رہے ہیں, علی حیدر کرار کو کیوں نہلا رہے ہیں؟ تو آواز گنبد خضرا سے آ رہی ہے, اے سنی مسلمانوں سنو, اس لیے کہ آج میں علی کو غسل دے رہا ہوں, کل علی مجھے غسل دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آئی؟ کل تو سرکار کو کس نے غسل دیا؟ حضرت علی. سبحان اللہ. سبحان زور سے گئی ہے, حضرت علی. سبحان اللہ. جب سرکار کا وصال ظاہری ہوا, غسل دیا اور پانی کے چند قطرے میرے مصطفیٰ کے آنکھوں کی پلکوں پہ تھے. کیسے کر کے صاف کیا جائے؟ علی حیدر کرار نے کہا, یا رسول اللہ, ابھی ان قطروں کو میں اپنی زبان سے چوس رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی زبان کو لگایا, ان قطروں کو چوس لیا ہے. علی حیدر کرار کو سرکار نے غسل دیا اور دینے کے بعد میں, لیکن علی حیدر کرار ہیں. علی حیدر کرار پیدا تو ہوئے, خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, لیکن حضرات خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت, اور ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت. عبادت. قرآن کو دیکھنا عبادت.
مگر علی حیدر کرار پیدا ہوئے ہیں، نہ تو آنکھ کھلی خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، نہ تو آنکھ کھلی اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، نہ تو آنکھ کھلی اطراف و پہاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ مصطفیٰ کی گود میں آ گئے ہیں۔ اب جب آنکھ کھولی ہے تو مصطفیٰ کا دیدار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا تو ہوشیار ہوئی تھی علی، ایک بات تو بتا دو، جب تم نے آنکھوں کو کھولا تو مجھے کو کیوں دیکھا تھا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، میری ایک تمنا تھی کہ جب میں آنکھ کھولوں تو مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ علی حیدر کرار بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن جب آپ نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا اور سرکار نے جب بیعت لی علی حیدر کرار سے، تو اور جیسی بیعتیں نہیں ہیں، بڑی مضبوط بیعت ہو رہی ہے۔ اے علی، یہ ہاتھ تم نے میرے ہاتھ میں تو دیا ہے، لیکن آج وعدہ کرو، کیا تم خطرے کی رات ساتھ دو گے؟ کیا جنگ میں ساتھ دو گے؟ کیا بدر میں ساتھ دو گے؟ کیا احد میں ساتھ دو گے؟ کیا خندق میں ساتھ دو گے؟ کیا ہجرت میں ساتھ دو گے؟ علی حیدر کرار نے کہا یا رسول اللہ، ہر جگہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوا نظر آؤں گا۔ یا رسول اللہ، ہر جگہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جب خطرے کی رات آئی تھی اور مکے سے مصطفیٰ مدینے کو جا رہے تھے، حجرے مبارک گھیر لیا، چاروں طرف سے تلواروں کی جھنکار آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی آؤ آؤ، آج بستر پہ تم لیٹ جاؤ، خطرے کی رات ہے۔ علی حیدر کرار سے کہا اے علی حیدر کرار، اور یہ مکے کے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے کو آ جانا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے سرکار ہجرت فرما کے چلے گئے، علی حیدر کرار خطرے کی رات بستر نبوت پہ آرام کر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، ایک دو دن کے بعد مدینے کو پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے علی حیدر کرار، ایک بات تو بتا دو، بڑے خطرے کی رات تھی، بڑی خطرناک رات تھی، تلواروں کی جھنکاریں آ رہی تھی، لیکن تم یہ بتاؤ تمہیں اس رات نیند کیسی آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ کہا کہ مجھ سے معلوم کر رہے ہو؟ سنو، اس رات مجھے ایسی نیند آئی کہ کبھی میں ایسا سویا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہید اعظم مولانا ظاہر صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ ایسی رات سویا تھا، کہا کیوں؟ بڑی خطرے کی رات تھی۔ کہا سنو، یہ زمین اپنی جگہوں کو چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہوں کو چھوڑ سکتا ہے، چاند و سورج اپنی جگہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کہا کہ کیوں؟ یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یقین کیسے کر کے تھا؟ کہا اس لیے سنو، مجھے نہ کوئی مکے کا کافر مار سکتا تھا، نہ کوئی بڑا پہلوان مار سکتا تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ مکے کے لوگ کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے کو آ جانا، تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا عقیدہ ہے صحابہ کا۔ علی حیدر کرار سرکار کے ساتھ میں ہے، خطرے کی رات ہے، لیکن یہی جب کہ آیت نازل ہوئی، اے میرے پیارے رسول، خانہ کعبہ کے اندر 360 کیا تھے بت رکھے ہوئے ہیں، ان کو توڑ موڑ کے باہر نکالو، بالکل صاف کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول آگے خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد میں آپ کے پاس میں چھڑی ہے اور ان بتوں کو توڑ رہے ہیں اور ان کو باہر نکال رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، باہر نکال رہے ہیں۔ لیکن کچھ بت ایسے بھی تھے جو بڑے لمبے تھے، بہت بڑے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر سرکار نے چھڑی کو بڑھایا تو اوپر تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ سرکار خانہ کعبہ کے باہر آتے ہیں، خانہ کعبہ کے باہر آ کے دیکھا تو صحابہ کا جھرمٹ ہے۔ میرے رسول نے فرمایا
اینل علیو، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ حاضر ہو۔ حضرت علی آگے آ جاؤ۔ علی آگے آ گئے، کہا چلو میرے ساتھ خانہ کعبہ میں۔ ارے زور سے کہیے نا، سبحان اللہ، خانہ کعبہ میں چلو۔ علی حیدر کرار خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں۔ جانے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ آگے اے علی حیدر کرار، میں نے ان بتوں کو جو چھوٹے چھوٹے تھے ان کو توڑ دیا ہے، جہاں تک میری چھڑی پہنچی ہے میں نے ان کو توڑ دیا ہے، لیکن یہ اتنے لمبے لمبے بت ہیں یہاں تک میری چھڑی نہیں پہنچ رہی ہے۔ جیسی مصطفیٰ نے فرمایا علی مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی حیدر کرار مسکرانے لگے۔ جیسے مسکرائے مصطفیٰ نے فرمایا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی تو آپ انگلی کا اشارہ فرمائیں، انگلی کا اشارہ فرمائیں تو 14ویں کا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میری چھڑی ان تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میرے آقا بھی مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، کہا کہ علی ان کو کیسے توڑا جائے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نیچے بیٹھ رہا ہوں، آپ اپنے قدم مبارک میرے شانوں پر رکھ دیجیے اور آپ ان کو توڑ دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا اے علی حیدر کرار تم شیر خدا تو ہو، تم بہت بڑے طاقتور ہو، لیکن نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کہا علی پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ علی پھر کیا کیا؟ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر کیا کیا جائے؟ میرے رسول نے فرمایا اے علی حیدر کرار تم میرے شانوں پر کھڑے ہو جاؤ، اور ہونے کے بعد ان بتوں کو گرا دو، توڑ دو۔ علی حیدر کرار ہیں، مصطفیٰ کے شانوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، علی حیدر کرار جب کھڑے ہوئے اور بتوں کو توڑنے کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی بتوں کو توڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے آقا مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس بے کساں، 4 سازے درد مندہ، سیاح لامکان ارشاد فرمایا اے علی یہ بتاؤ تم کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا آقا جب آپ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کہاں تک پہنچ گئے ہو تو میں عرش اعظم تک پہنچ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرش اعظم کا پایا میرے سامنے ہے، اگر اجازت ہو تو اس کو پکڑ کے کھینچ لاؤ۔ سبحان اللہ، گالی جس کام کے لیے چڑھے ہو وہی کام کرو۔ علی حیدر کرار نے بتوں کو توڑا، نیچے گرا دیا۔ گرانے کے بعد میں سرکار نے فرمایا علی اب تم نیچے آ جاؤ۔ حضرت علی نے وہیں سے چھلانگ لگا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتر کے نہیں آئے، چھلانگ لگا دی۔ آواز بہت تیز ہوئی۔ سرکار نے فرمایا علی چوٹ تو نہیں لگی؟ کہ یا رسول اللہ نہیں۔ پھر حضرت علی مسکرانے لگے۔ کہ علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بہت اونچے سے کودا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بہت اونچے سے کودا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے کہیں چوٹ نہیں لگی ہے۔ اے آقا اتنے اونچے سے میں کودا لیکن میرے چوٹ نہیں لگی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا علی سنو، چڑھانے والا مصطفیٰ ہے، اتارنے والے جبریل امین ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ایک نعرہ پنجتن، اتارنے والے جبریل امین ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ علی حیدر کرار جب مصطفیٰ کے شانوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو عرش اعظم تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ کی کیسی شان ہے کہ شب معراج کی رات ایک آن میں جاتے ہیں، ایک آن میں چلے آتے ہیں۔
لیکن یہی علی حیدر کرار ہے کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت صدیق اکبر بھی گئے تھے فتح کرنے کے لیے، فاروق اعظم بھی گئے تھے، لیکن واپس آ گئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا ہم اس کے ہاتھ میں دیں گے جو خیبر کا قلعہ فتح کر کے آئے گا، جو قلعہ قموس فتح کر کے آئے گا۔ ساری رات صحابہ کروٹیں بدلتے رہے، صبح ہو جائے، کیونکہ مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے زمین اپنی جگہوں کو چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہوں کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ نے فرما دیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ کل کو جو جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا وہی خیبر کا قلعہ فتح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری رات ہو گئی، صبح ہوئی، نماز فجر پڑھنے کے بعد سارے پروانے شمع کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوے جانانا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سارے پروانے آئے، اور آنے کے بعد سب کھڑے ہوئے ہیں، قدموں کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سرکار ہم سے کہہ دے یہ جھنڈا تم لے لو، تو دوسرے صحابی دیکھ رہے ہیں سرکار میری طرف کو جھنڈے کا اشارہ فرما دے، لیکن میرے آقا کی جب نگاہ کرم اٹھتی ہے، میرے آقا نے دیکھا کہ سارے صحابہ تو نظر آ رہے ہیں لیکن علی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابیوں، این علی علی کہاں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ کثرت و تسلیم، حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، علی آنسو پہ چشمے مبتلا ہیں، اپنے گھر پہ آرام کر رہے ہیں۔ اور علی آقا نے فرمایا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، سرکار کی بارگاہ مقدس پناہ میں آتے ہیں، اے علی ہماری بارگاہ میں آنے کی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ یا رسول اللہ آنکھوں میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، آنکھوں میں چشمے مبتلا ہو، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے یا رسول اللہ، اس لیے میں گھر پہ ہی رہ گیا تھا۔ مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیا ہے۔ جیسی آنکھوں پہ لگایا، پوچھ علی بتاؤ آنکھوں کا عالم کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی صحیح ہو گئے، یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ کہا یہ لو جھنڈا اور جاؤ، خیبر کے قلعے کو تمہیں فتح کرنا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دیجیے، سبحان اللہ۔ تمہیں خیبر کے قلعے کو فتح کرنا ہے۔ علی حیدر کرار نے جھنڈا لیا۔ اب تو اسلام کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی جانے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو، لیکن یہ علی حیدر کرار کا کردار آج اپنے دل کے اندر نقش کر کے جاؤ۔ علی حیدر کرار نے جھنڈا لیا اور چلے، ساتھی بھی ساتھ میں چل رہے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے، خیبر پہنچے ہیں، ایک بہت بڑا شہسوار ہے جسے تاریخ نے مرحب بتایا، 1000 انسانوں کی طاقت رکھنے والا یہ انسان پوچھنے لگا علی کیسے آئے ہو؟ کہ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے آیا ہو؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے صدیق اکبر کو واپس کر دیا ہے، فاروق اعظم کو واپس کر دیا ہے، چلے جاؤ علی ورنہ تمہاری بوٹیاں اس میدان